ڈاکٹر صاحب آج بجٹ شجٹ منظور ہو گیا لیکن گنڈاپور صاحب بڑے فائری نظر آئے آج بھی. انہوں نے کہا آئی ڈیم کیئر. وہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں دیکھ رہا تھا پنجاب اور وفاق کا بجٹ آج منظور ہوا. گنڈاپور صاحب نے پہلے ان کی بڑی آپ کو پتہ ہے بڑی لیدے ہو رہی ہے جماعت کے اندر, آلدو ہر کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ یہ ہوا کیسے ہے, لیکن آج گنڈاپور صاحب جتنے غصے میں تھے وہ ہمارے سامنے ہے. تو انہوں نے آج یہ کہا کہ بھئی فلانے نے یہ کہہ دیا, مجھے آ کے پوچھتے ہو, آئی ڈیم کیئر, میں صرف خان کا سپاہی ہوں اور خان کو جواب دوں. آپ نے سر ایک میرا خیال ہم دوستوں نے دیکھی ہوگی, میں ویسٹرن کا بڑا میں شوقین ہوں, آپ بھی ہوں گے, گھوڑا ہو مطلب کاؤ بوائز ہوں اور پہاڑ ہوں, ڈیزرٹ ہوں. ادھر تک ہی رہنا سر, ادھر تو آگے نہ نہیں, میں وہی بتا رہا, میں آگے نہیں جا رہا, میں اس لیے روک کے وہیں سے باقی شوق قطر بھائی کے. اچھا, اور بھی اس میں 3-4 چیزیں ہوتی ہیں, نہیں جاتے آپ نے روک کے آئے نہیں جاتے. ایک نا بڑی میل گبسن کی بڑی خوبصورت فلم ہے, بڑی کلاسک, اس کا نام ہے میوریک. اچھا بالکل, اگر میوریک لفظ ہے نا وہ میرا خیال ہے اسی شاید فلم سے مطلب زیادہ پاپولر ہوا ہے. ٹھیک, تو یہ جو ہے ہمارے گنڈاپور صاحب جو ہے نا یہ بھی ایک طرح کے میوریک ہیں. اچھا جی, مطلب جو ان کا وہ ایک ہوتا ہے بعض لوگوں کی دماغ جو ہوتا ہے نا وہ کنٹرول کرتا ہے ان کو, اور اپنے دماغ سے پوچھ کے گفتگو کرتے ہیں. بعض جو ذہن میں ہے مطلب جو سوچ ہے آپ اس کو بغیر فلٹر کیے اور کہہ دیتے ہیں. میرا خیال ہے وہی ہے, گنڈاپور صاحب کو بھی وہی حساب کتاب ہے کہ سم ٹائم وہ بہت ساری چیزوں کو فلٹر نہیں کرتے, روکتے نہیں ہیں, یا وہ ابھی تک اپنے آپ کو اس پوزیشن میں نہیں لے کر آئے کہ میں اب چیف منسٹر ہوں, میں اس وقت ایک صوبے کا اس کا چیف ایگزیکٹو ہوں, میں ایک بڑی پارٹی چلا رہا ہوں, میں بہت بڑا ایک پولیٹیشین بھی ہوں. سو وہ اپنے آپ کو اس رول کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر پا رہے. مائی ریڈنگ کہ حالانکہ ایک سال ہو گیا ہے, آپ اپنے آپ کو گریجویٹ نہیں کرتے فار اے سرٹن پوزیشن, یا کبھی ان کے ذہن میں بھی نہیں ہوگا کہ میں جیس کہ ان کے ذہن میں اچھا ان پہ دباؤ دیکھیں کہ وہ ان پہ اگر یہ الزام لگ گیا تھا, یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے, یہ شیر افضل مروت صاحب ہمارے پروگرام میں تھے, انہوں نے انکشاف کیا تھا, انہوں نے خان صاحب گئے ان سے ملنے کے لیے, گئے ہیں خان صاحب سے ملنے, تو خان صاحب نے کہا نا گنڈاپور صاحب آپ نے تو بشرا صاحبہ کو جو جیل میں کروایا ہے یہ آپ نے کروایا ہے, یہ ان کے الفاظ ہیں. اور شیر افضل از ویری کلوز ٹو ان کے گنڈاپور صاحب, وہ کہتے ہیں اس رات ان کی ملاقات ہوئی شیر افضل صاحب کی اور گنڈاپور صاحب کی. خان صاحب جب یہ کہہ دیں کہ میری بیگم صاحبہ کو, وہ بھی بشرا صاحبہ کو جیل دوبارہ بھجوانے والے گنڈاپور صاحب آپ ہیں, مطلب آپ نے فوجیوں کے ساتھ جس کے ساتھ مل کے ان کو دوبارہ بھجوا دیا تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو کے پی کے میں, یا ان کو جو بھی آپ کو. حالانکہ آپ کو پتہ ہے ان کو نکلوانے والے بھی بیل پہ پہلے گنڈاپور صاحب نے بڑی محنت کی. نہیں پھر تو خان صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں, اگر کوئی کسی کو نکلوا سکتا ہے نا جیل سے وہ دوبارہ واپس بھی بھجوا سکتا ہے نا, پھر تو گنڈاپور صاحب will not like this by the way. مطلب اگر یہ بات ہے نہیں, پھر گنڈاپور صاحب کو یہ بھی کہنا چاہیے نا کہ میں نے نہیں نکلوایا, پھر انکار کرنا چاہیے نا, اس کا انکار بھی کریں اس کا بھی کریں. تو گنڈاپور صاحب اتنے ہرٹ تھے اکارڈنگ ٹو شیر افضل مروت صاحب, وہ تو کوئٹ کرنے پہ آ گئے تھے کہ چھوڑو یار میں استعفیٰ دیتا ہوں. کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں میرے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں نے بشرا صاحبہ جو ہے ان کو جیل میں بھجوایا ہے, وہ تو سمجھتے تھے میں نے جان رسک پہ ڈال کے ان کو نکال کے لے کے کیا تھا. یہاں تو گولیاں چل رہی تھی, فائرنگ ہو رہی تھی, کوئی بندے مارے گئے تھے, تو خدا نہ خاصا کچھ ان کو نقصان ہو جائے گا. ایک چیز. دوسرا یہ ہے کہ ان پہ جو دباؤ ہے نا آپ کا میرا, آتے جاتے ہر کوئی کہتا ہے, فیصل واڈا صاحب کہتے ہیں یا فیض اللہ نیاز صاحب کہتے ہیں ہمارے دوست, وہ دیکھیں جی گنڈاپور صاحب تو دونوں کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, ادھر بھی کھیل رہے ہیں ادھر بھی کھیل رہے ہیں, یہ ان کے ساتھ بھی ہیں, خان صاحب کے ساتھ ہی اپنے ساتھ بھی ہیں. جب ان پہ یہ دباؤ پڑتا ہے نا کہ میرے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہونے کا ایک الزام لگتا ہے, تو پھر وہ تو دین اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے وہ اور گرجتے ہیں, اور مور وہ کہتے ہیں لائل ٹو دا کنگ دین دا کنگ ہمسیلف. پھر وہ سب کی پھٹیاں باندھ دیتے ہیں, پھٹے چوک دو, پھر اس کے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایسے تیسے کرتے ہیں, IMF کو بھی ڈیل کی بات بھی کرتے ہیں, آپ کو مجھے آتے جاتے شٹ اپ کال بھی دے دیتے ہیں, رپورٹروں کو بھی 2-4 سنا دیتے ہیں. میں اب آپ کی باتیں مانوں, تو وہ غصے میں آگے خفگی کر جاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میں آپ کی باتیں مانوں. وہ جو دباؤ آپ کا, میرا, اتر کا, میڈیا کا, سب کا ہے, اور ہر کوئی آتے جاتے ضرور چھیڑ بنا لیا جناب یہ تو فوج کے آدمی جناب, یہ تو فوج سے ملے, یہ تو خان صاحب ان کو آج چڑ جو چڑی ہوئی تھی نا, وہ کہتے ہیں, میں اظہر قادری صاحب, وہ آج ان کو کہتے ہیں ہر کسی کا بیان میرے سامنے لا دیتے ہو, فلانا یہ کہتا ہے, فلانا یہ کہتا ہے. انہوں نے کوئی 3 دفعہ کہا ڈیم کیئر. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ گنڈاپور صاحب, یہ جو بھی خالد صاحب فرما رہے تھے, گنڈاپور صاحب کا یا ایشو یہ ہے کہ وہ ہی از انڈر اے لاٹ آف پریشر, یا دیر از ڈیفینیٹلی ناؤ اے ٹرسٹ ڈیفیسٹ بٹوین ہم اینڈ خان صاحب. دیکھیں ایک تو بات یہ کہ گنڈاپور صاحب نے جس طریقے سے چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں, آپ ان کو بھی آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی کے لیے موجودہ حالات کے اندر کوئی تبدیلی نظر نہیں آ رہی مجھے, ان کے لیے کہیں پہ کوئی نرمی آپ کو نظر نہیں آ رہی. بڑی ٹرکی سچویشن ہے. دیکھیں سیاست میں بالکل بلیک اینڈ وائٹ نہیں ہوتا, کس قسم کے پریشرز ہیں. اب اگر آپ ان کی سائڈ آف دا سٹوری دیکھیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا اس وقت ملک کے اندر آئین اور قانون ہے, جب وزیر دفاع بیٹھ کے کہہ رہا ہو کہ ہائیبرڈ نظام ہے,
کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر انہوں نے ہماری حکومت فارغ کر دی خیبر پختونخوا سے کوئی الزام لگا کے تو کوئی کسی عدالت سے ہم بحال ہوں گے؟ تو میں تو عمران خان کا جو مینڈیٹ ہے میں اس کو پریزرو کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہاں سے کم از کم یہ تو ہے نا کہ جن کو پنجاب میں مسئلہ ہوتا ہے وہ چھپ کے ادھر آ جاتے ہیں، ادھر بیٹھے رہتے ہیں، اگر یہ بھی چلا گیا سلسلہ تو پھر ہم کیا کریں گے؟ دوسری جانب بہت سارے ایسے فیصلے ہیں جو فیصلے کمپرومائزڈ لگتے ہیں. اب یہ ورڈ میں کمپرومائزڈ دوبارہ ریپیٹ کروں گا، بندے نہیں فیصلے. یہ نہیں ہے، دیکھیں سیاست میں گریز بھی ہوتے ہیں، بلیک اینڈ وائٹ بھی ہوتے ہیں. اب خان صاحب چاہتے ہیں کہ آپ سیاسی طور پہ مزاحمت کریں. اب سیاسی طور پہ مزاحمت یہ نہیں ہے کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے کھڑے ہوں اور کہیں کہ اگلی دفعہ جناب میں کلیشن کوف بھی لے کے آؤں گا اور گولیاں بھی لے کے آؤں گا. سیاسی طور پہ مزاحمت یہ ہے کہ آپ وفاق کو انڈر پریشر لے کے آئیں. ایک ایسا ملک جو IMF کے ساتھ اس وقت ایک ڈیل میں ہے، اگر اس کا ایک صوبہ بجٹ کو ڈیلے کرتا ہے اور وہاں پہ وہ ایک عارضی بجٹ پاس کر دیتے ہیں 1 مہینے کے لیے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت اس پوزیشن میں ہوگی کہ ادھر مالی ایمرجنسی لگا دے؟ نہیں وہ یہ چیزیں ایمرجنسی پروویژنز لکھنا آسان ہے، ایگزیکیوٹ کرنا بڑا مشکل ہے. تو یہ موقع تھا کہ وہ مزاحمت کی سیاست کر سکتے تھے. 15 دن کا بجٹ پاس کرتے، کہتے جی 30 کے بعد اگر ہمارے پاس مینڈیٹ نہیں ہے تو ہم 15 جولائی تک بجٹ پاس کر رہے ہیں تنخواہوں کا. خان صاحب سے ملاقات آپ سمجھتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب کا بازو مروڑا جاتا ہے یا انہیں؟ میرے خیال میں وہ اوور کاشس ہو جاتے ہیں، وہ ڈر جاتے ہیں کہ شاید پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ایک MP نے مجھے خود وہاں سے بتایا کہ وہاں پہ کہا جا رہا تھا کہ جی حکومت ختم ہو جائے گی، سارے جیل میں چلے جائیں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. اتنی آسانی سے تو یہ نہیں ہو سکتا. ہاں مطلب اتنا آسانی سے اوور کل بھی ہوگا نا، حکومت ختم ہو جائے اور جیلوں میں، ایسے تو نہیں کوئی جیل میں وہی نا. تو کچھ غیر سنجیدگی بھی نظر آتی ہے، جس طرح اس دن وہ منصور علی شاہ صاحب کی عدالت میں چلے گئے. ایسا تو ہم نے دیکھا گووندا جو ہے سنجیدہ ایکٹر بھی نہیں جاتا کسی عدالت میں. ایسے گووندا چلا جاتا تھا کہ مائی لارڈ مجھے انصاف دیں. اب یہ نہیں، مجھے تو حیرت اس بات پہ تھی کہ 7 خیبر پختونخوا کے ایڈوکیٹ جنرل تھے اور ان کو پتا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے بعد کیا پروسیس ہے. مطلب تو شاہ صاحب تو کچھ دے ہی نہیں سکتے تھے نا. دوسرا کہ اگر کوئی دے بھی سکتا ہو اس کا بھی ایک پروسیجر آپ کو پہلے پٹیشن دائر کرنی پڑے گی. آپ ڈائریکٹ عدالت میں مجھے اجازت دلوائیں عمران خان سے ملوانے کی. تو میرے خیال میں یہ ساری چیزیں جب ان پہ دباؤ پڑا اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سب کچھ کیا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وہ جن حالات میں پاکستان تحریک انصاف سروائیو کر رہی ہے اس وقت، میرے خیال میں ان پہ تنقید تو ہو سکتی ہے، لیکن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور جو ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے اس کے اوپر بھی تھوڑی سی نظر شفقت کرنے کا. گنڈا پور صاحب نے بجٹ کے حوالے سے اطہر کاظمی صاحب کی جو تنقید ہے نا، اس کے بعد ضروری ہو گیا کہ گنڈا پور صاحب کا موقف یہاں آئے. اور اطہر صاحب نے کہا ہے کہ بندے کمپرومائز نہیں ہیں، کمپرومائزڈ فیصلے ہوتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ ایک ڈسٹنکشن انہوں نے ڈرا کی ہے. لیکن گنڈا پور صاحب کو بھی کچھ کہنا ہے، وہ کیا فرما رہے ہیں ذرا سنیے. میں بڑا کلیئر بتا رہا ہوں، میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ IMF کے ساتھ بھی ایک پروگرام ابھی آنا ہے. اس پروگرام کے ٹائم پھر ہمارا رویہ بھی یہی ہوگا. ہمیں کوئی یہ نہ کہ آ کر لیکچر دینے آ جاتے ہیں بڑے اچھے بن کے بندے بھیج دیتے ہیں کہ جی پاکستان کے لیے. وہ پاکستان کا ٹھیکہ ہم نے اٹھایا ہوا ہے. ظلم ہمارے ساتھ ہو، جبر ہمارے ساتھ ہو، لیڈر ہمارا جیل میں، بیوی اس کی جیل میں، اور اس کے بعد پھر کہیں جی پاکستان کے لیے. تو ہم بھی اپنا تمام تر حق محفوظ رکھتے ہیں. کوئی بھی فائنانس کی کسی میٹنگ میں ہم لوگ شرکت نہیں کر رہے. جیسے عمران خان نے کہا کہ ملاقات کرائی جائے، ملاقات نہیں کروا رہے ہیں. ہم کوئی ان سے میٹنگ نہیں کر رہے اور آگے بھی کوئی میٹنگ اگر آئے گی تو فائنانس ایڈوائزر موجود ہے، میں بھی نہیں کر رہا، آگے کے لیے بھی کوئی میٹنگ سے نہیں کرنی. جو بھی پھر فائنینشیل مسئلے آئیں گے کوئی بھی انشاءاللہ آنے تو ہیں، مسئلہ تو انہوں نے ہے ہمارے پاس آ کر. میں پھر کہوں گا کہ عمران خان کا باقاعدہ مجھے بیان بھی چاہیے. عمران خان کا یہ بیان ہے کہ پاکستان کے لیے چلو اگر یہ کرنا ہے یا یہ نہیں کرنا، باقاعدہ بیان کے بغیر میں بھی نہیں مانوں گا. یہ اس طرف چیز کو لے جا رہے ہیں اور بار بار لے جا رہے ہیں.